اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین، تقریری نکات کے سلسلہ وار جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسی کا آج 5واں حصہ وہ پیش خدمت ہے۔ والد کی شان میں مختلف عنوانات جو ہیں اس کے تحت بات کی گئی، اور آج کا عنوان ہے والد کی شان کے حوالے سے باپ کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ایک ایسے والد کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، یعنی تقریباً اگر اس وقت دیکھا جائے تو 4,500 سال کے قریب یا 4,000 4,500 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو دوران ملاقات بہت سے واقعات جو ہیں وہاں پہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس کا تعلق 2 یتیم بچوں کے ساتھ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر دونوں ایک بستی میں جاتے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں پوچھا، تو باہر آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ان کی دیوار سیدھا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار میں سیدھی کر رہا ہوں یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ ہے۔ میں اس لیے ان کی مدد کر رہا ہوں کہ ان کا باپ نیک تھا، صالح باپ تھا۔ تو کس دور کا صالح باپ ہوگا، لیکن تذکرہ کب تک ہوتا رہے گا؟ لوگ قیامت تک کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قاری پڑھتے رہیں گے، اور اس والد کا تذکرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا والد ہے قیامت تک ہوتا رہے گا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ حفاظ پڑھتے ہیں، قراء حضرات پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، خطباء پڑھتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس والد کی عظمت کو سلامی دی جاتی ہے، اس کی صالحیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ نیک اور صالح باپ کا تذکرہ کرنا یہ قرآنی فکر کا حصہ ہے، قرآنی پیغام کا حصہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے بہت سے جو آباء ہیں یعنی باپ ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر ہم اس باپ کا تذکرہ کریں جن کو بشریت کا بابا کہا جاتا ہے، کل انسانیت کے باپ، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کا تذکرہ انفرادی اعتبار سے بھی فرمایا اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ مثلا جہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا تنہا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کی اجتماعی ذکر کا جو ہے وہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کی طرف آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے کل فرشتوں کو بلایا، جمع کیا، انسانیت کے بابا کا ذکر ہونے لگا ہے، انسانیت کے باپ کا تذکرہ ہونے لگا ہے، کل فرشتوں کو بلایا اور بلا کے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں بیان ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ پاک نے اپنی خلافت کا تاج جسے عطا کرنا تھا وہ انسانیت کے بابا، کل بشریت کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کا تذکرہ کل فرشتوں کو جمع کر کے کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں باپ کا ذکر ہو رہا ہے
اور اجتماعی انداز میں ہو رہا ہے تو یہ بھی فکر قرآن ہے۔ اب قرآن مجید میں مختلف شخصیات اور ان کے والد کا جب تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی ذات ملتی ہے، یہ عظیم باپ، اور ان کے عظیم بیٹے کو حضرت یحییٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یعنی ایک ہی آیت کے اندر عظیم باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اس والد کو اللہ نے جو اولاد اور جو بیٹا عطا کیا اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی عظیم بابا اور عظیم بیٹے ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں وذکر فی الکتاب ابراہیم سلام علی ابراہیم، مختلف مقامات پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کے عظیم بیٹے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق کو دیکھیں، ان کا ذکر ہے، عظیم والد، اور ان کے عظیم بیٹے حضرت یعقوب، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کرام کا ذکر، ان کے والد کا ذکر موجود ہے۔ اب جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ساجدین آیا ہے، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے آبا کا تذکرہ کیا ہے، جن کی اصلاب میں نور محمدی آ رہا تھا، ان تمام آبا کا تذکرہ کیا، اور ان کو ٹائٹل کیا دیا گیا؟ الساجدین، سجدہ کرنے والے۔ ان ساجدین میں سے ایک وہ بھی ساجد تھا جن کو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے والد گرامی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے حدیث پاک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، یعنی اللہ پاک نے مجھے طاہر اسلاب سے طاہر ارحام کی طرف منتقل کیا۔ گویا وہ جو اسلاب جتنی بھی سلمیں تھی وہ طاہر کون تھے، طاہرین کون تھے؟ ان طاہرین میں سے ایک طاہر کا نام حضرت عبداللہ بھی تھا۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں گویا آقا علیہ السلام نے اپنے بابا کا جو مقام بیان کیا، ایک مقام ہے ساجدیت، ایک مقام طاہری، طہارت، دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام اپنے بابا جان کا تذکرہ ویسے بھی فرمایا کرتے تھے مجالس کے اندر۔ اس کے بعد اگر ہم یہی سلسلہ، یعنی اعلیٰ شخصیات کی جو بزرگ ہیں، ان کے جو والد گرامی ہیں، ان کے تذکروں کو دیکھیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شخصیت کو دیکھیں تو جہاں آپ کا تذکرہ آتا ہے وہاں آپ کے بابا کا ذکر بھی آتا ہے۔ گویا عظیم بیٹے کا عظیم بابا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام تھا عبداللہ، اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا عثمان، کنیت جو تھی ابو قحافہ تھی۔ تو احادیث میں حضرت ابوبکر کی والد کی کنیت بے شمار مقامات پہ آئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت پہ حکم فرمایا، خود کسی کام کی وجہ سے چلے گئے، تو آقا علیہ السلام کی واپسی پہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام پچھلی صف میں تھے، حضور علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے، فصفق الناس، صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تاکہ اگلے جو صف والے لوگ ہیں ان کو خبردار کیا جائے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ پہلی صف میں جب حضور آئے تو امام کو بھی محسوس ہو گیا حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، انہوں نے مصلی چھوڑنا شروع کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر نماز کو جاری رکھو، پڑھاتے رہو، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا تھا، حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کے جماعت مکمل کی۔ تو بعد میں آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر جب میرا حکم تھا تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی، جماعت کیوں مکمل نہیں کی؟ عرض کیا ما کان لابن ابی قحافہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ پیچھے کھڑے اور وہ مصلی امامت پہ ہو۔
تو اس حدیث میں بھی آپ کے بابا حضرت عثمان کی کنیت کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی معاملے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا آنا ہوا، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے بابا جان کو لے کے آئے، بزرگ تھے والد گرامی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر تم مجھے کہہ دیتے، ہم خود چل کے تیرے بابا کے پاس چلے جاتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے والد گرامی کے سامنے آپ کے عظیم بیٹے کی تعریف فرمائی، ان کی توصیف فرمائی، اور ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اپنی حسن کلام فرمایا اور ان کے متعلق بہت سی خوبصورت باتیں فرمائی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تذکرے مل رہے ہیں، جہاں بیٹا وہاں بابا کا تذکرہ، یہ ہمیں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے والد کا، اپنے بزرگوں کا، ان کے تذکرے جو ہیں وہ کیا کرو۔ یہ دین کا حصہ ہے، یہ تمہارے اخلاقیات میں سے اخلاقی حق ہے تمہارا، اور تمہارا حق ہے کہ جس باپ نے تجھے پالا ہے، اپنے محسنوں کو تو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ تو والدین کتنے بڑے انسان کے محسن ہوتے ہیں، باپ کتنا بڑا محسن ہے، محسنوں کو انسان کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر آپ مزید دیکھیں، امام باقر عظیم شخصیت، گلشن آل محمد کے ایک بہتے ہوئے پھول، اور عظیم خانوادہ کے عظیم فرزند حضرت امام باقر، آپ کے صاحبزادے کا نام تھا امام جعفر الصادق۔ ہر کوئی شخص مختلف معلمین، مختلف مربی جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں، اساتذہ جو ہے بحیثیت مربی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک تعلیم وہ بھی ہوتی ہے جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، ایک وہ بھی درس ہوتا ہے جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اس میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کس طرح دے رہا ہے۔ امام باقر نے امام جعفر صادق سے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے جعفر صادق، یعنی آپ نے تلقین فرمائی، فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی رضا اس کی فرمانبرداری میں پوشیدہ ہے، یعنی رضائے الہی جو ہے اطاعت الہی میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، یعنی چھوٹی سی نیکی کو بھی کبھی حقیر مت جانا۔ یہ بظاہر تو بات بیٹے سے ہو رہی ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے، اس کی حقیقی جو تعلیم ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کی دی جا رہی ہے، بوسیلہ آل محمد یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے گا ایک اور شخصیت، اب یہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ عنہ جو تھے حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اس لیے ان کا مکمل نام ہے جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے، چونکہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی تھی، اور کفار نے آپ کی جو میت تھی، آپ کی جو لاش تھی، اس کی توہین بھی کی تھی۔ تو اس حوالے سے حضرت جابر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے افسردہ تھے، پریشان تھے۔ عرض کیا رسول اللہ، میں ابھی جوانی کے عالم میں ہوں، میری 6 بہنیں ہیں، اور 6 بہنوں کا بوجھ میرے سر پہ ہے، ان کی ذمہ داریاں میرے سر پہ ہیں، بابا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی دل جوئی فرمائی، باقی معاملات بھی حل فرمائے، جو فنائنس کے حوالے سے تھے وہ بھی حل فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام معاشی مسئلہ حل کرنے سے قبل حضور نے ایک روحانی مسئلہ حل فرمایا، تاکہ یہ جو قلبی سکون مل جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر، تمہیں تیرے بابا کے بارے میں کچھ کلام نہ کروں، بات نہ کروں؟ عرض کی جی حضور۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے بابا کی شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں تیرے بابا کو بلا کے اس سے خواہش طلب کی، تو تمہارے بابا نے خواہش یہ ظاہر کی کہ پھر دوبارہ جاؤں اور جا کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو چونکہ اللہ کی راز ہوتے تو یہ معاملہ تو نہیں ہونا تھا۔ اب دوسری بات کہ یہ بھی عرض کیا گیا، حضور مجھے
گھر کی اجازت دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے گھر کی اجازت دی جائے تاکہ میں گھر والوں کو جا کے پیغام دے کے آؤں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ہے۔ اور وہ کرم کیا ہے جو اللہ نے کرم فرمایا؟ آقا علیہ السلام سے جابر مبارک ہو، اللہ نے تیرے بابا کے ساتھ بغیر پردے کے کلام فرمایا ہے، بلا حجاب کلام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ باپ کی وفات کے بعد بابا کی باتیں کرنا، باپ کی باتیں بیان کرنا، والد کا تذکرہ کرنا، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے اس کی اچھائیوں کو یاد کرو، ان کی نیکیوں کو یاد کرو، اور ان کی جو حیات کے وہ گوشے ہیں جو تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ان کو بار بار تذکرہ کرو، اس سے تسکین ملتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جابر بتاؤ تمہارا مسئلہ۔ عرض کی حضور قرض دینا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب کھجوریں پک جائیں اور کھجوریں اتار لینا تو مجھے اس وقت اطلاع کر دینا۔ حضور علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں حضرت جابر کے گھر، کھجوروں کے اس طرح مختلف ڈھیریاں لگا دی گئیں، اور حضور علیہ السلام قرض والوں کو جتنے بھی قرض خواہ تھے ان کو قرضہ دیتے گئے۔ مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں پیغام ملا کہ والد کی اچھائیوں کو، اس کے حسن تذکرہ کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے جا کے ایک اور صحابی رسول، ان کے والد گرامی کا تذکرہ بھی آتا ہے، حضرت زید، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی نوکری کرتے تھے، ان کا نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے 22ویں پارے میں، سورہ احزاب جو 21ویں پارے میں سے شروع ہوتی ہے، اور 22ویں پارے کا بھی کچھ حصہ، اس کا حصہ سورت کا 22ویں پارے میں موجود ہے۔ تو حضرت زید جو تھے حضور علیہ السلام کی نوکری کرتے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ اپنے ننھیال کو ملنے جا رہے تھے والدہ محترمہ کے ساتھ، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پھر ماں بیٹا جدا ہو گئے، بھگدڑ سی مچ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جب بچھڑے تو قافلہ نے ان کو لیا، پھر یہ بکتے آتے گئے، منڈیوں میں بکتے جب مکہ مکرمہ پہ پہنچتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ان کو خریدا، حضرت زید کو۔ جو ہی خریدا، حضرت زید کو خرید کر حضور علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ وہ شفقت اور وہ کمال شفقت کا سلوک فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زید کے علاقے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو ان کی نظر حضرت زید پہ پڑ گئی۔ واپس جاتے ہیں حضرت زید کے والد کو کہا کہ تیرے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا، تو والد تڑپ رہا تھا، بےتاب تھا، بے چین تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض یا رسول اللہ ہم اپنے بچے کو لینے آئے ہیں، اس کو آزاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل میری طرف سے اجازت ہے، کوئی معاوضہ نہیں میں تم سے لوں گا، یہ آزاد ہے۔ آزاد تو کر دیا، لیکن حضرت زید نے عرض کیا کہا میں آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا۔ والد نے سمجھایا بیٹے غلامی کتنی عجیب سی چیز ہوتی، کیوں آپ غلام رہنا؟ تو انہوں نے کہا جی ساری کائنات کی آزادیاں اس غلامی پر میں قربان کرتا ہوں، یہ غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس یعنی حدیث پاک کا بھی بیان کرنے کا مقصد یہ کہ باپ کی محبت، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جہاں ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، باپ کی محبت مغلوب ہو جائے، ماں کی محبت مغلوب ہو جائے، رشتہ داروں کی محبت مغلوب ہو جائے، اولاد کی محبت مغلوب ہو جائے، وہاں جو محبت غالب آ جاتی ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی تذکرہ تھا ایک باپ کا۔ اب ذرا ان شخصیات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا اصل نام تھا نعمان، والد کا نام تھا ثابت، اور ثابت کے والد کا نام تھا زودہ، پھر ان کا نام بھی پھر ثابت ہی نعمان بعد میں پڑ گیا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی نعمان تھا اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا۔ آپ کے دادا کا نام نعمان کس نے رکھا؟ چینج کر کے پہلے زودہ نام تھا۔ تو وہ جو تھے جب حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ کے والد پیدا ہوتے یعنی حضرت ثابت پیدا ہوئے تو حضرت زودہ یعنی نعمان ان کو لے کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مولا علی نے اپنی گود میں لے کے ان کو پیار دیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی کو گود میں لے کے پیار دیا حضرت ثابت کو۔ تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اکثر یہ کہا کرتے تھے نحن نرجو ان یکون اللہ قد استجاب لعلی فینا، ہے نا، تو ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت علی کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے جو ہمیں اتنا مقام بخشا ہوا ہے، یہ ساری برکات اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت جو عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے برکات مولا علی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد جو تھے، پھر دیکھیں نا، جب بابا ایسے ہوں گے جن کو گود اس ذات کی ملی ہو کہ جو باب العلم ہو، تو پھر آگے جو نسل چلے گی پھر ان کی علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، کیا کمال شخصیت تھی، تقوی پرہیزگاری کا پیکر تھے اور تقوی کی عالم تک کہ ایک سیب کھانے پر بھی وہ جو سیب جو اضطراری کیفیت میں جائز تھا، جو فتویٰ کی روشنی میں جائز تھا لیکن تقوی کی روشنی میں وہ جائز نہیں تھا، تقوی کا چونکہ درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تو وہ عظیم والد تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ کے تقوی کا ذکر اب تک ہو رہا ہے، یعنی اچھے بزرگوں کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، عظیم بیٹوں کے عظیم بابا جو ہیں ان کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری داستانیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا کریں، اور اگر کسی کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا تذکرہ کیا کریں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی قبروں تک کو دیکھنے پر بھی اجر کا اعلان کیا ہے، اللہ پاک قبروں کو دیکھنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، تو پھر ان کے محاسن بیان کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان کی توصیف، ان کی تعریف، ان کی مدح کرنا، اس پہ اللہ پاک کتنا پھر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی کا بھی ایک بڑا نام حضرت غیاث الدین ان کا نام تھا، اور حضرت خواجہ اجمیر کی جو والدہ گرامی تھی ان کا نام تھا ام الورا، یعنی پرہیزگاری کی ماں، یعنی اتنی پرہیزگار تھی، اور والد بھی اتنے پرہیزگار تھے، اتنے پرہیزگار تھے حضرت غیاث الدین کہ زندگی بھر انہوں نے تہجد کا سجدہ کبھی قضا نہیں فرمایا تھا۔ تو مجھے بتائیے، جب باپ اتنے کمال کے ہوں، متقی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں، ماں بھی پھر ام الورا ہوں، تقوی کی پرہیزگاری کی پیکر جو ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہستیوں کو جو شہزادہ عطا کرے گا وہ بھی ہند الولی ہی بنے گا۔ اب ایک اور والد کا تذکرہ کرتے ہیں، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، سلطان محمود غزنوی۔ محمود غزنوی جو تھے، ان کے والد کا نام تھا سبکتگین، بادشاہ تھے وہ بھی اور یہ بھی بادشاہ تھے۔ ان کا ایک بڑا معاملہ، بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت محمود غزنوی مدینہ طیبہ جاتے ہیں حضور کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے، تو وہاں بھیس بدل لیتے ہیں، یعنی لباس اتار کے بوری کا لباس یا ٹاٹ کا لباس پہن لیا، خود کو آپ چہرے پہ نقاب لے لیا اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، سکہ بن کے پانی پلایا جا رہا۔ کسی نے پہچان لیا اور پہچان کے کہا سلطان محمود غزنوی تم، اور ادھر اس حال میں؟ تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، یہاں ایک ہی سلطان ہے اور وہ سلطان انبیاء ہے، وہ سلطان کونین ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو سبکتگین بھی داخل ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں، لیکن اس کا انداز جدا، اس نے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے شاہانہ، اور بڑے ایک ناز کے ساتھ آ رہا ہے۔ کسی نے اسے سوال کیا کہ سبکتگین، تیرا بیٹا محمود جو ہے وہ تو اس کیفیت میں وہاں حاضری دے رہا ہے اور تو اس کیفیت میں، یہ دونوں باپ بیٹے کے انداز جدا کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا میں اصل میں یہ لباس اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ اپنے محبوب کو دکھا سکوں،
آقا علیہ السلام کو دکھا سکوں حضور یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے، یہ تاج، یہ لباس، یہ شاہانہ مزاج، اس کے پیچھے آپ کی برکات ہے حضور، آپ کا ہی صدقہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ تو ان تمام تر واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ عام کیا کریں، ان کی محبتوں کو، ان کی چاہتوں کو لوگوں کے سامنے بتایا کریں۔ اگر کسی نے اپنے بابا کی خوبیاں جو ہیں دیکھی ہیں تو ان کو فخر کے ساتھ آگے بیان کیا کریں۔ یہ باپ کا ذکر کرنا، باپ کی خوبیاں، باپ کے تذکار بیان کرنا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم رشتے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔